بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ پروردگار روز قیامت اپنے نبی کے ذکر کا بدلہ انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، شان رسالت صلی اللہ تبارک علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیشتر آپ نے بہت سے مقررین سے سماعت کی اسی منچ پر۔ وقت کی بھی قلت ہے، موضوع تو بیٹھے بیٹھے ذہن میں بہت سے آئے تھے، مگر کیا ہی بہتر ہو کہ شان رحمت للعالمین آج ایک یہودی کی کتاب سے بیان کی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے تقریباً 3 سال پہلے برٹین کی سرزمین پر ایک سائنٹسٹ جس کا نام جیمز تھا، جو جیمز برٹینی کر کے فیمس ہوا انٹرنیشنل لیول پر، اس نے کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا 100 موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں 100 سرو شکتیشالی عزت دار منشیہ انسان۔ اس کتاب کا ٹائٹل جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کتاب میں پوری دنیا کے 100 لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو قابل ذکر تھے۔ اور آپ قربان جاؤ رحمت للعالمین والے نبی پر، طہ و یاسین والی شان والے مصطفیٰ پر، جیمز برٹین کی کتاب کو پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں جب بھی کوئی اٹھائے گا تو جن 100 لوگوں کی فہرست اس جیمز برٹین نے پیش کی ہے، اور ان 100 لوگوں کی فہرست میں دنیا کے بہت بڑے بڑے سورما کے نام ہیں، دنیا کے بہت سرو شکتیشالی منشیہ کے نام ہیں، دنیا کے پاورفل لوگوں کے نام ہیں، مگر جانتے ہو اسلام کی صداقت کا تو یہ عالم ہے، رحمت للعالمین والے نبی کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے جب 100 لوگوں کے نام کو چنا، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو اکٹھا کیا، لاکھوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا، ہزاروں کی زندگیوں کو اکٹھا کرا، ان ہزاروں کی زندگیوں میں سے 100 لوگوں کو چنا، اور جب 100 لوگوں کو چن لیا تو اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس کا نام 100 لوگوں کی فہرست میں سے پہلے لکھے۔ تو حضرات گرامی، جب اس کی ذات، اس کی نگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پہ پڑی ہے، تو جانتے ہو اس نے محمد عربی علیہ السلام کی جب مقدس زندگی کو دیکھا تو اس نے اپنی کتاب کے سر فہرست جس کا نام لکھا تھا، اس کا نام یوں لکھا تھا، محمد از فاؤنڈر آف اسلام، محمد از میسنجر آف اللہ۔ محمد جو ہے وہ اسلام کے فاؤنڈر ہے، اسلام کو فاؤنڈ کرنے والے ہیں، اور محمد اللہ کے میسنجر ہے، اللہ کے نبی ہے۔ اور اس نے پورا ایک چیپٹر جو تھا وہ ہمارے نبی کی شان میں سب سے اول لکھا تھا۔ اس کتاب میں سر فہرست جو چیپٹر تھا، جو سبق تھا، جس ذات کا ذکر تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ یہ محمد عربی علیہ السلام کی زندگی مقدسہ ہے، جو کسی کے سامنے آتی ہے تو خدا کی قسم اس کے مثل اس کو دنیا میں کسی اور کی زندگی نہیں ملتی ہے۔ جیمز برٹین نے جب یہ کتاب لکھی برٹین کی سرزمین پر، ایک یہودی ہے جو اپنی کتاب میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور دیگر لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، مگر ان سب کے ذکر بعد میں پہلے ذکر محمد عربی علیہ السلام کا کر رہا ہے، پہلے ذکر ہمارے تمہارے آقا کو کر رہا ہے۔ برٹین کی سرزمین پر ایک تہلکہ مچا، یہودیوں نے اس جیمز برٹین نام کے سائنٹسٹ سے ملنے کے لیے وقت مقرر کیا، اور وقت مقررہ پہ ملاقات ہوئی۔ تو جانتے ہو لوگوں نے سوال کیا کیا تھا، کیا تیرے نبی موسیٰ کی زندگی کم تھی؟ کیا تیرے نبی موسیٰ کی شان کم تھی؟
کیا تیرے نبی موسیٰ کے فضائل کم تھے جو تو نے کتاب میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا نام لکھ دیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا میں تحقیق کرنے کے لیے، میں ریسرچ کرنے کے لیے میدان میں اترا تھا، اس وقت میں نہ کسی کو افضل نہ کسی کو مفضول جانتا تھا، میں تحقیق کرنے کے لیے سچائی کے راستے کو چننے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے میدان میں نکلا تھا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کو پڑھا تھا، عیسیٰ کی زندگی کو تو پڑھا تھا، زکریا و یحییٰ کی زندگی کو تو پڑھا تھا، ابراہیم و اسماعیل کی زندگی کو تو پڑھا تھا، مگر جب میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا تو پتہ یہ چلا یہ عیسیٰ کے بھی آقا ہے، موسیٰ کے بھی آقا ہے، زکریا کے بھی آقا ہے، یحییٰ کے بھی آقا ہے، ابراہیم کے بھی آقا ہے، اسماعیل کے بھی آقا ہے، ہارون کے بھی آقا ہے، موسیٰ کے بھی آقا ہے۔ یہ سب وہ آقا ہے دور سے گئے تھے موسیٰ اللہ سے قرار کرنے کے لیے، تو پروردگار نے ان سے کہا تھا اے موسیٰ تو نے پیدا کیا ہے، یہ آقا کے سب سے پیدا کیا ہے، اس کے لیے محمد جو ہے میری نگاہ میں آئیڈیل بن گئے اور وہ سب سے پہلے ہماری کتاب میں ان کا نام درج ہے۔